الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج عام خاص میدان میں موجود زندہ ضمیر انسانوں کے باشعور قیادت اور باشعور رہنماؤں کے درمیان ہماری معزز خواتین، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، جو ایک حق پرستوں کا ایک بہت عظیم یہ مجموعہ ہے، اس میں صرف ہمارے مسلمان بھائی نہیں بلکہ بڑی تعداد میں ہمارے برادران وطن بھی شریک ہیں۔ میں ان تمام باحوصلہ اور زندہ ضمیر انسانوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، نوجوان دوستو، مسئلہ فلسطین یہ دراصل عالم اسلام کا اور انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس اور مسجد اقصی اور فلسطین کی مبارک زمینیں، یہاں ہمیشہ سے اہل فلسطین آباد رہے ہیں۔ یہاں تاریخ میں کبھی بھی اور کسی بھی وقت اسرائیلیوں کا، صہیونیوں کا کوئی دخل نہیں رہا ہے۔ تاریخ میں صرف چند سال ہیں جو انہوں نے یہاں حکومت کی ہے، ورنہ قبل مسیح اور بعد المسیح ہمیشہ یہاں پر یہاں کی آبادیاں رہی ہیں۔ یہاں دراصل یہود جو دنیا میں بے سر و سامان تھے، ان یہودیوں کے جو دشمن تھے، انہوں نے یہودیوں کو فلسطین میں آباد کیا تاکہ اس طرح سے وہ مسلمانوں سے اور غریب لوگوں سے بدلہ لے سکے۔ تو فلسطین میں اسرائیل کا وجود یہ استعماریت کا وجود ہے، استبداد کا وجود ہے، ظلم اور ناانصافی کا وجود ہے۔ ہم دراصل کسی قوم کے خلاف نہیں ہیں، ہم ظلم کے خلاف ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک بھارت، جس پر انگریزوں نے 200 سال تک ظلم و جبر کے ساتھ حکومت کی، یہی وہ انگریز ہیں جنہوں نے فلسطین پر حملہ کیا، فلسطین پہ قبضہ کر کے وہاں یہودیوں کو آباد کیا، وہاں پر اسرائیلیوں کو آباد کیا، اور اسرائیلی حکومت کو برطانیہ نے وہاں پر برٹش حکومت نے قائم کیا، اور اس کی تائید اس وقت کے جتنے جبار اور ظالم حکمران ان سب نے کیا۔ تو دراصل ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ملک عزیز کو ہم نے انگریزوں سے پاک کیا، ایسے ہی دراصل ظلم و جبر کے ان علمبرداروں سے فلسطین کی زمین کو پاک ہونا چاہیے۔ فلسطین میں بسنے والے جتنے لوگ ہیں جو اس کے شہری ہیں، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، یا وہ ہمارے مسلمان ہوں، جہاں مسلمانوں کی آبادی 98% تھی، آج ان کی آبادی کو قتل کیا گیا۔ اور ابھی غزہ میں جو ہو رہا ہے یہ جنگ نہیں ہو رہی ہے، جنوسائیڈ ہو رہا ہے۔ سوچئے کہ اس وقت تک 3000 سے زیادہ بچے شہید ہو چکے ہیں۔ میں اس موقع پر آپ لوگوں کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن یہ کہتا ہے کہ جو ظالم ہیں ان ظالموں کے لیے دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس قوم کے اندر ظلم کے دائمی پائے جائیں گے، اللہ اس قوم کو ہلاک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ ظلم زمین پر کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں فلسطینی وہ ظلم و جبر کا شکار ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں، جن کی مظلومیت کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس قدر وہ مصیبتوں کا شکار ہیں۔ لیکن بھائیوں، یہ مظلوم فلسطینی یہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے، یہ اپنی زمینوں کی آزادی کے لیے، یہ اپنے حقوق کی بازیافت کے لیے یہ دراصل جو جنگ لڑ رہے ہیں، یہ جنگ صرف ان کی جنگ نہیں، دنیا کے سارے زندہ ضمیر انسانوں کی جنگ ہے۔
ہمارا ملک ہمیشہ اس کی خارجہ پالیسی میں فلسطین سے ہمدردی اور فلسطین کی ریاست کی بازیافت شامل رہی ہے۔ بہرحال چونکہ وقت کافی ہوا اور ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے یہاں پر علماء کرام نے اور دیگر رہنماؤں نے اپنا خطاب کیا ہے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز بیت المقدس آزاد ہوگا، مسجد اقصی آزاد ہوگی، فلسطین کی زمین آزاد ہوگی، اور فلسطین پر انشاءاللہ اہل فلسطین کو پوری آزادی اور بنیادی حقوق کے ساتھ جینے کا حق حاصل ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ آئیے کہ ہم عزم کریں کہ دنیا میں جہاں جہاں ظلم موجود ہے ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، ہم دنیا کے سارے مظلوم انسانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم اہل فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور تا حیات کھڑے رہیں گے۔ ہم اپنی دعاؤں میں اور اپنی مجلسوں میں ہمیشہ ان کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں اس موقع پر اپنے ان نوجوانوں کو، اپنی بہنوں کو اور یہ ہمارے سامنے جو تشریف فرما ہمارے شہر کے اہم لوگ ہیں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس چلچلاتی دھوپ میں وہ اہل فلسطین کی تائید اور ان کی محبت میں یہاں جمع ہوئے، اللہ ان کے جمع ہونے کو قبول فرمائیں۔ بھائیو مایوس نہ ہو، قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم اپنے حوصلے نہ کھو، تم پست حوصلہ نہ بنو، غمزدہ نہ رہو، مایوس نہ رہو۔ اگر تمہارے دل میں ایمان ہے تو تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تم اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہو کہ اللہ جو اس کائنات کا مالک اور خالق ہے وہ اس زمین پر ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ اللہ ہے جو سارے انسانوں کا رب ہے اور سارے انسانوں سے محبت کرتا ہے، ہم اس رب پر یقین رکھتے ہیں۔ آئیے کہ ہم اہل فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں اور اس مجمع کے ذریعے یہ قرارداد پیش کریں کہ ہم اہل فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں، ہم امریکہ اور یورپ کے ان ظالموں سے کہتے ہیں کہ اس ظلم کو روکو، انسانیت کے آہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ فلک شگاف آہیں یہ دراصل تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ زمین پر کسی فرعون کو کبھی جو ہے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکی، اسی طرح صہیونیت کی علمبردار اسی طرح سے جو ہے ہلاک و برباد ہوں گے۔ بہرحال یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ فلسطین کو آزادی عطا فرمائیں، مسجد اقصی کو آزادی عطا فرمائیں، ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق فرمائیں۔ جس طرح سے آج پوری دنیا کی یہ سارے ممالک فلسطین کی بنیاد پر جمع ہوئے، کیا شیعہ کیا سنی، دنیا کے اندر ہزاروں قومیں فلسطین کے حق میں آواز اٹھا رہی ہے اور یہ آواز انسانیت کی آواز ہے، ہم اس آواز کے ساتھ ہیں انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔